أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العلی العظیم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. حضرات، یہ تاریخ کا انتہائی روشن باب ہے کہ جو قوم اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہے وہ قوم زندہ رہتی ہے، اور جو قوم اپنی زبان اپنی تہذیب سے برگشتہ ہو کر کے منحرف ہو جاتی ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ عدم کے وجود میں چلی جاتی ہے. دنیا ان کو بھلا دیتی ہے. آپ کے باپ دادے جھاڑو لے کر کے منڈور کے گارڈن کو صاف کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. کبھی تاج محل تعمیر کیا، کبھی لال قلعہ تعمیر ہوا. وہ سب ان مسجدوں کے نمازی تھے. آج ان کی اولاد کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور نام بدل دیا گیا، کرمچاری نام رکھ دیا گیا. یہ سب ان گانوں کا صدقہ ہے. ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ راستہ کامیابی کی طرف کا نہیں ہے، وہ بربادی کی طرف کا راستہ ہے. اللہ کے محبوب نے ایک موقع پہ بڑی فکر انگیز نصیحت فرمائی تو ہماری ماں نے فرمایا، حضرت ام سلمہ نے، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، ہم میں تو اچھے لوگ ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، خدا ترس ہوں گے، تب اس کے باوجود یہ قوم کیسے برباد ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا اذا کثر الخبث، جب بدکاریاں عام ہوگی تو وہ قوم عذاب کا شکار ہو جائے گی. امام غزالی سے محقق نے پوچھا مسلو فی ذالک ان نزل عذاب علینا، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی امت پر بھی عذاب آئے گا؟ فرمایا ہاں آئے گا. وہ الگ چیز ہے کہ پہلی قوموں نے جب گناہ کیا تو قرآن شاہد ہے، ان گنہگاروں کو رب کے جلال خنزیر بنا دیا. یہ خنزیر یہ کوئی آسٹریلیائی فوج نہیں ہے، نہ منڈور کے کوئی بندر ہیں، یہ انسان تھے، یہ رئیس تھے، تم سے بڑے خوبصورت تھے. انہوں نے اپنے نبیوں کی غداری کی، اپنے رب سے غداری کی، بدکاری کا بازار گرم کیا تو رب کا جلال ٹوٹا. ان رئیسوں کو رب نے خنزیر بنا دیا. یہ فتویٰ ڈاکٹر اقبال کا نہیں ہے، پارس رومانی کے ابا امجد کا نہیں ہے، یہ فتویٰ آپ کے رب کا ہے. ہم کب سدھریں گے؟ اس صبح کا انتظار کرو. یہ صبح اٹھ کے لوگ جو ورزشیں کرتے ہیں، تلواروں کو تیز کرتے ہیں، لکڑیوں کو درست کرتے ہیں، خنجروں کو تیز لو کرتے ہیں، یہ پیاز کاٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کو کاٹنے کے لیے. تم غریب ہو، آپ چلو احمد آباد میں. میں نے حاجی مستان کے باپ کو دیکھا جن کے پاس دولت کا کوئی حساب نہیں تھا مگر وہ برباد ہوئے، کفن کی چادر بھی نہیں ملی. آپ یوں گانے میں ڈوبے رہیں گے، یوں عیاشوں کے پرور گوا کے گرویدہ رہیں گے، یوں ماں باپ کی بے حرمتی ہوتی رہے گی، یوں مسجدوں کا تقدس مجروح ہوتا رہے گا، یوں اسلامیات کو ہم پامال کرتے رہیں گے تو برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہم کو نہیں بچا سکے. میری بڑے ادب سے تم سے درخواست ہے
ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے فرمایا تھا کہ من لم یعرف اہل زمانے ہی فہو جاہل. یہ اللہ کے ولیوں کا قول ہے کہ جو زمانے کی رفتار کو نہیں پہچانتا ہے وہ نادان انسان ہے. مسلمان وہ ہے جو زمانے کی رفتار کو پہچانے. آج دنیا کدھر جا رہی ہے؟ جو گلیاں صاف کیا کرتے تھے وہ دہلی کے تخت پہ بیٹھے ہیں. جنہوں نے دہلی کو دلہن بنایا تھا وہ بیت الخلا کو صاف کر رہے ہیں. تب تک ہم تاش کھیلتے رہیں گے، تب تک ان گانوں میں تم ناچتے رہو گے، تب تک ٹی وی کے شکار تم بنے رہو گے، تب تک انتشار کے وبا میں ڈوبے رہو گے. آپ کے پیغمبر رحمت نے فرمایا تھا الخلق عیال اللہ احب الخلق من احسن الی عیالہ، رواہ البخاری. یہ میرے ابو بکر سن، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو کلیجے سے لگاتا. اسلام نفرت کا مزاج نہیں دیتا، اسلام عداوت کا مزاج نہیں دیتا، اسلام تعصب کا سبق نہیں دیتا، اسلام بربریت کا سبق نہیں دیتا، اسلام تنگ نظری کا پیغام نہیں دیتا، اسلام بد رفتاری کا پیغام نہیں دیتا. اسلام پیار کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، عبادت کا پیغام دیتا ہے اور خشوع کا پیغام دیتا ہے، خضوع کا پیغام دیتا ہے، سر جھکانے کا پیغام دیتا ہے. آپ کے پیغمبر نے فرمایا اسلم تسلم، اے وفادار تو جھکتا چلا جا، رب تجھ کو بڑھاتا چلا جائے. جب ہم سجدے کرتے تھے، مسجدوں میں عبادت کرتے تھے، باپ کی پیشانی چومتے تھے، ماں کے قدم چومتے تھے، بڑوں کا ادب کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو تخت و تاج ہماری پاؤں کی فٹول بنا ہوا تھا. اور جب مسجدوں کو چھوڑا، عبادت کا مزاج چھوڑا، ماں باپ کے حرمت کو ہم نے چھوڑا، آج مسجد کی چبوتری میں شراب پی جاتی ہے. کل میرے پاس مسلمان آ کے رویا، مفتی صاحب، میں نے کہا کیا ہوا؟ رونے لگے کہ یہ تو قیامت آ گئی. مسجد کی چبوتر رونے کی تھی، مسلمان وہاں شراب پی رہا. تو دوگڑیا نہیں پیدا ہوگا تو محی الدین چشتی پیدا ہوگا کیا؟ جو قوم اتنی ڈوب جائے اس قوم کے لیے دوگڑیا ہی پیدا ہوگا. غریب نواز اب نہیں آ سکتے. غریب نواز تھے جب لوگ دوسرے تھے. ہم اپنی روح کو سمجھیں، ہم دل کی آہوں کو سمجھیں، ہم دل کی طرف کی آواز کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. یاد رکھیے گھوڑا سواری کا ہے، وہ ہل کبھی نہیں چلا سکتے. سوار ہونا ہے تو گھوڑے کو لو اور ہل چلانا ہے تو بیل کو خریدو. آپ بیل پہ سواری کریں گے اور گھوڑے کو ہل بھی چلائیں گے، دنیا آپ کو بیوقوفی کا بیکر کہے گی. میرے پیارے، تم تاش کھیلو گے، تم جوا کھیلو گے، تم بدکاریاں کرو گے، تم دوسروں کی بچیاں بھگا کے لے کے جاؤ گے، تو یاد رکھیے گا از نار ہمیجہ نمانی شبت، جہاں آگ بھڑکاتا ہے وہیں سے آگ پیدا ہوتی ہے. آپ دوسری کی بچی پہ نظر ڈالیں گے، دشمن آپ کی بچی پہ نظر ڈالے گا. آج مسلمانوں کو بے دردی سے ذبح کیا جا رہا. روز سوال آتا مفتی صاحب بچی بھاگ گئی، بچی بھاگ گئی، ایس پی صاحب کو کہو، فلاں کو کہو. ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں ہو رہا؟ عزت کہاں بچی ہماری؟ اسلام دولت میں لعنت، جہاں عزت کا وجود نہیں. مسلمان کی بچی صفائی کرنے والوں کے ساتھ جا رہی ہے اور مسلمان تاش کھیل رہا ہے. کون بچائے گا؟ مخالف یہ نہیں دیکھتا ہے یہ فلاں کی بچی ہے، یہ فلاں قبیلے کی نہیں. خدا کی قسم دنیا آپ سب کو مسلمان سمجھتی. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان کی بچی تھی، یہ مسلمان تھی. اب یہ قومیت، یہ قبیلہ، یہ دنیا نہیں جانتی ہے. ہماری ناکیں کٹ گئی، اسلام کی روح مجروح ہو گئی، اسلام کی آتمار تڑپ رہی ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور اب بھی ہم تاش کھیل رہے، اب بھی جوا کھیل رہے، اب بھی کرکٹ کھیل پہ ناز کرتے ہیں. مسجد میں کون جائے گا پھر؟ اٹل جی آئیں گے کیا؟ مودی آگے نماز پڑھے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھے؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا انسان کو وہی ادا کرنا چاہیے. لکڑی کا کام دوسرا ہے، تلوار کا کام دوسرا ہے. غیر مسلمان بھائی کی دنیا الگ ہے، نبی کے غلاموں کی دنیا الگ ہے. وہ شراب پی سکتے ہیں، جوا کھیل سکتے ہیں، ان کی بچیاں کیسا لباس پہنتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایاز قدر خود بشناس کو جا بے نبی، ایاز تو خود کو پہچان کے تو کدھر جا رہا؟ وہ کدھر جاتا ہے ان کو چھوڑیے، تو خود کو پہچان. ہم اپنے کو پہچانے کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، اس کا لباس کیا ہے، کیا یہ اسلامی لباس ہے؟
کیا اسلام نے یہی تعلیم دی تھی؟ کیا اللہ کا محبوب یہی پیغام لے کے آئے تھے؟ ابے یارو دنیا تڑپ رہی تھی، سکون ملا ہے تو رسول اللہ کا صدقہ ہے، مدد ملا ہے تو مدینے کا صدقہ ہے، زندگی کی روح ملی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جینے کا سلیقہ ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عزت و آبرو کا جامع وفا ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جو قوم زندگی تقسیم کرنے آئی تھی وہ آج زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ دل کے پھپھونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھونے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ قوم ہماری کہاں جائے؟ روز جن کی جلتی ہے روز انہیں کوئی فکر نہیں، لیکن کہتے ہیں مفتی صاحب طلاق بہت ہوتی ہے، یہ مسلمانوں میں طلاق، ارے مسلمان بیچارہ مٹھی بھر ہے، کون غریبوں کو مار رہا ہے، گھر میں نمک نہیں، کون طلاق دے گا؟ مگر نہیں، بدنام کرنا ہے۔ ایک بھائی نادان، ایک مچھلی مری، پورا تالاب خراب ہو گیا، کوئی مصیبت کا مارا طلاق دیتا ہے۔ مسلمان سمجھدار کوئی طلاق وہ سمجھتا ہی نہیں۔ ہمارے علاقے میں جائیے، لوگوں سے پوچھئے، یہ پورا سندھ ایریا جو ہے وہاں طلاق کا فلسفہ ہی کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے جودھ پور کے سندھیوں میں ایک سندھی نے طلاق دی، اس کو لوگوں نے کتا بنا کے نکال دیا، آج تک وہ تڑپ رہا ہے، کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرتا۔ یہ آپ کے جودھ پور کا قصہ۔ میرے عزیز، کون طلاق دیتا ہے؟ ہاں کبھی مصیبت آتی ہے تو اسلام نے کہا کہ ہاں اگر ڈوبنے کی منزل آئے تو حرام چیز بھی آپ کے لیے اسلام حلال کرتا ہے تاکہ آپ کی جان بچ جائے۔ تو اگر نباہ کی کوئی سبیل نہیں ہے تو آپ لڑو مت، آپس میں جدائیاں پیدا مت کرو، نفرتوں کے شعلے مت بھڑکاؤ، آپ الگ ہو جاؤ۔ اس الگ کا نام طلاق ہے۔ آج میرے پاس خدا کی قسم کوئی آدمی آیا، آج ہی آیا، کہا مفتی صاحب 10 سال ہو گئے طلاق دے دیں۔ لا الہ، زور سے بولو، یہ آج کا واقعہ قاری صاحب، اللہ گواہ ہے، حضرت 10 سال ہو گئے، رونے لگا۔ میں نے کہا نادان کیوں طلاق دی بیٹا؟ تو نے یہ سبق پڑھا تھا کیا؟ دنیا گھر بسانے کے لیے نکاح کرتی ہے اور تم گھر کو برباد کرنے کے لیے نکاح کیا تھا، حضرت غلطی ہو گئی۔ 10 سال کے بعد ہوش آیا، میں نے کہا اب کیسا، وہ بھی اب تک سلامت ہے، میں بھی سلامت ہوں، اللہ نے زندگی میں برکت دی۔ اب ہمارا بڑھاپا قاری صاحب، اور نہ اس نے نکاح کیا نہ میرے نکاح کیا، اب کہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا اسلام سمندر ہے، میرا اسلام، زور سے بولو، سمندر ہے۔ کتنی طلاق دی تھی صاحب؟ 2 مرتبہ دی تھی۔ میں نے کہا لاؤ میں نکاح کروا رہا، 5 منٹ بیوی کو بلایا، کہا بڑھیا اس کو قبول کرتی ہے، سرکار قبول کرتی ہے، ارے وہ قبول کرتا ہے، قبول کر جاؤ، میرے کا نکاح ہو گیا۔ کوئی کانپور رامپور کیا نام لائکان مائکان کے قاضی کی کوئی ضرورت نہیں، ہو گیا۔ اسلام میں کہاں سکتی ہے قاری صاحب؟ مجھے پتا یار، کیوں اسلام کو تکلیف والا بنا رہے ہو؟ قاضی کو بلاؤ، ڈھول بجاؤ، یہ تو صفائی والی کمپنی کا کام ہے۔ اسلام کو ڈھول بجانے کا تھوڑی پیغام دیتا، یہ ان کا طریقہ تھا جو ہم اپنا رہے۔ میری عزیز سمجھ لو، اگر کوئی مصیبت آئے طلاق کی نوبت تو آپ وکیل کے پاس مت جاؤ، موہن لال یا رام لال یا شرما جی، ان کا ابا بھی نہیں جانتا کہ طلاق کیا ہوتی ہے۔ آپ لابی کی طرح جا رہے ہو، راستہ دکھاؤ بیٹا، خود گمراہ کرا رہا بری گناہ، جو خود راستہ نہیں جانے وہ انداز رابینا کیا دوسرے کو راستہ دکھائے گا؟ آپ عالم کے پاس جاؤ، مفتی صاحب غلطی تو ہو گئی، لڑائی ہے، ہمارا نباہ نہیں ہوگا، ہم طلاق دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو عالم راستہ بتائے، اور ایسا راستہ کہ جدائی کرو نہ کرو، اسلام پسند نہیں کرتا ہے، گناہ، اسے بچو۔ لیکن اگر کوئی سبیل نہیں ہے تو آپ ایسی طلاق دو کہ 100 سال کے بعد بھی دروازہ کھلا رہے۔ اسلام کے اندر سختی ہے ہی نہیں۔ آپ کے پیغمبر رحمت نے فرمایا الدین یسر، اسلام تو رحمت ہے، اس میں زحمت کہیں ہے ہی نہیں، جہاں دیکھو وہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ طلاق دے دی یا 2 مرتبہ دے دی، طلاق ہو گئی، گولی چلی، کام کر گئی، یہ بول چاہے 50 بولی ہو، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو سمجھایا، بچی کو سمجھایا، 100 سال کے بعد ان کا دماغ ٹھکانا ہوا کہ نہیں مفتی صاحب غلطی کی، ہم تو جدا نہیں بنیں گے۔ تو کہا بیٹا تو اس کو قبول کر، تو اس کو قبول کر۔ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، جھگڑا ختم۔ اسلام کے اندر کہاں سے آپ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟
وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے. ہمارے سندھی نے کہا گنڈے سوجا پہ گاندھی جاسی گڑ نہ کھا. باتوں سے پتا نہیں چلتا گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. ایک کالے افریقی سے کو بیٹا گڑ کھا اور کستوبا دے, تو گڑ کو کائی صاحب پھینک دے گا, کستوبا کھائی نہیں خوب ہمیں خوب ابے میاں یہ کہا یہ پیلا ہے, یہ خوبصورت ہے, وہ کستوبا کھائے گا گڑ. اس نے کبھی گڑ کھایا ہی نہیں, اسے کیا پتا گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. تو آپ نے اسلام پڑھا نہیں, آپ کیا سمجھو کہ اسلام میں کیا؟ اسلام کے اندر سختی ہے ہی نہیں, اسلام کے اندر نفرت ہے ہی نہیں, اسلام کے اندر جدائی ہے ہی نہیں. اسلام تو ملانے کا پیغام دیتا ہے, توڑنے کا پیغام ہی نہیں. بخاری کی حدیث کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ظلم کی دنیا پسی, تو رحم رونے لگا کہ مولا ظلم مجھے توڑ دے گا, ظلم مجھے توڑ دے گا. سنیے میرے رسول کی حدیث ہے, اللہ نے فرمایا کہ رحم سن, جو تم سے رشتہ جوڑے گا وہ میرا سچہیتا ہے, اور جو تم سے رشتہ توڑے گا اس کو میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. پتا چلا جتنا رحم زیادہ ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہے. اسلام توڑنے کا سبق ہی نہیں دیتا ہے, اسلام کے اندر جوڑ ہی جوڑ ہے. نماز پڑھو تو جماعت کے ساتھ, عید پڑھو تو جماعت کے ساتھ, جمعہ پڑھو تو جماعت کے ساتھ, تراویح پڑھو تو جماعت کے ساتھ. ابے یار نکاح کرو تو جماعت کے ساتھ, تو کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں. تو اسلام نے جوڑنے کا پیغام دیا, توڑنے کا پیغام دیا ہے. کیوں ہم ٹوٹ رہے ہیں, کیوں ہم اندھو نابینا کے پاس جائیں کہ ہمارا علاج کیجئے؟ وہ خود گمراہ اسکرا رہبری کنت, جو خود ڈوب رہا وہ کیا دوسرے کو بچائے گا. آپ اسلام کو پڑھیں. یاد رکھیں میرے جوان بچے, اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے تو خدا کے لیے آپ وکیل کے, ہاں دوسرا مسئلہ ہو تو وکیل کے پاس جاؤ. میں وکیل کا مخالف نہیں ہوں, وکیلوں سے مدد لو, آپ کا بچہ وکیل ہے, اللہ اس کو عزت بخشے, جاؤ. مگر غیر مسلمان طلاق کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. آپ کسی عالم کے پاس جائیے کہ حضرت مجھ سے بھول ہو گئی, میں نے یہ جملے بولے, یا میرا نباہ نہیں ہو پا رہا ہے, میں جدائی کرنا چاہتا ہوں, میری بیوی اس کی رفتار ٹھیک نہیں, یا میری بیماری ہے میں نہیں رکھنا چاہتا, ہمارا نباہ نہیں ہوگا, ہماری جدائی کرو. تو اسلام نے صاف طریقہ بتایا, اس طریقے مطابق آپ جدا ہو جاؤ. کل خدا نے آپ کو شفا دے دی, یا آپ کی بیماری کی, آپ کی اہلیہ کی زندگی درست ہو گئی, تو آپ جب چاہیں گے دو جملے بول دو کہ آپ گواہ رہو, میں نے اپنے الفاظ واپس لیے, میں ان کو قبول کرتا ہوں. وہ بچی کہتے میں ان کو قبول کرتے ہوں, 100 سال کے بعد بھی نکاح دوبارہ ہو جائے. اسلام کے اندر تعلیم کاہے کو ہم دوسروں کے پاس جائیں جو اچھا وہ غیر مسلمان بیچارہ, انہوں نے کوئی ٹی وی پہ دیکھا یا سینما میں دیکھا, کوئی کتیا کہہ رہا مجھے طلاق طلاق طلاق. ان کو کیا پتا یہ طلاق ہے کیا لفظ, کس زبان کا, فارسی کا ہے, عربی کا ہے, سنسکرت کا ہے, یا سریانی کا ہے, یا عبرانی کا, کس زبان کا لفظ ہے, یہ ان کے ابا کو بھی پتا نہیں. تو ان غریبوں کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ اس کے پاس جاؤ تو طلاق کو سمجھتا, حضرت مجھے طلاق دینی ہے, تو صاف عالم آپ کی گائیڈ کرے گا کہ بیٹا طلاق دینا گناہ ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, اس گھر کی رحمت اور اس گھر کی برکت اٹھ جاتی ہے. تو ادھر بیوی کو گھر بھیج دے, تو اپنے گھر آ جا, انشاءاللہ 2 دن کے بعد عقل ٹھکانے لگے گی. وہ سمجھا دے گا, پھر بھی کوئی ممکن سبیل نہیں ہو کہ نہیں حضرت ہماری جدائی ہوگی, تو آپ کہہ دو کہ بھائی میں آپ کو آج آزاد کرتا ہوں. کیا کہہ دو, میں آپ کو طلاق ہو. طلاق کا لفظ کہیں ہے ہی کہیں آپ کی پکڑ, نہ پولیس نہ پولیس کا کوئی خان صاحب آپ کو پکڑے گا. نہیں تو روز میاں بھائی پکڑے پولیس میں جا رہے, ارے صاحب کیا ہوا صاحب مجھے طلاق میں پھنسا دیا, ارے تو نے طلاق دی کیوں, تو نے کیا لفظ بولے, تو میاں بھائیوں کو پتا نہیں صاحب وکیل نے لکھا, وہ میں نے پتا ہی نہیں لکھا کس نے, تو وکیل نے لکھا. تو ارے کھڈے میں تو کیوں جا رہا ہے, لکھا وہ کھڈے میں تو جا رہا ہے. آپ اسلام کے پاس کیوں نہیں آتے مفتی صاحب, ہمیں جدائی کرنی, ہمارا نباہ نہیں ہوگا, تو میں اب بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں. تو صاف کہہ دیں کہ مولوی صاحب آپ کو سمجھائیں گے, اگر نہیں بات بیٹھتی تو کہیں بھائی میں آپ کو آج آزاد کرتا ہوں, اسی دن گولی نکلی. طلاق ہو گئی, بچی اپنے باپ کے گھر گئی, 3 ماہواری کا وقت پورا کیا, آپ اپنے گھر پہ کام کرو. 10 مہینے 50 مہینے 50 سال کے بعد دونوں کے عقل ٹھکانے آئی کہ نہیں صاحب ہماری جدائی نہیں ہوگی, ہم دوبارہ ملیں گے, میں انہی کے نکاح میں رہوں گی, دوسرے نکاح میں. ایسی شریف عورت نہیں بولتے, تو واپس کہہ دو میں آپ کو قبول کرتا ہوں. لڑکی کہتے میں آپ کو قبول کرتی ہوں, نکاح ہو گیا. طلاق دی تو طلاق ہو گئی, وہ ملنا چاہو تو 100 سال کے بعد مل سکتے ہو. تو کیوں غیر بھائیوں کے پاس جاؤ اور اپنی زندگی مجروح کرو.
خام خواہ کا داغ لگاؤ. میرے پیارے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا. اگر سائیکل کو درست کرتے ہو, پنچر ٹھیک کرتے ہو تو کپڑے کالے ہوتے. ارے پنچر کو ٹھیک کرنے کے لیے کپڑے کالے کر رہے ہو اور اللہ نبی کے سمجھنے کے علم نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو کیا اسٹیشن میں جا کے علم مل جائے گا؟ بزرگوں نے کہا ہے. ایک بابا نے پوچھا سائیں مولوی کبھی سیدھا سی, مولوی عادت تھی, وہ تھا مجذوب ہی تھا نا, کہ بابا پڑھو. تو بچوں نے کہا سائیں مولوی کبھی سیدھا سی, ہم مولوی کب بنیں گے؟ تو اس مولوی صاحب کو آئے جلال, کہا بیٹا پیا ہے مردہ اچھو ڈاریو ہندو تنے بنے مولوی سیدھا. کیا قاری صاحب باپ مرے گا سفید داڑھی ہوگی جب جا کے مولوی بنے گے. یہ مولوی کو بچوں کا کھیل ہے کہ 4 کتاب پڑھ کے مولوی بن گیا. مولوی بننے میں صدیاں لگتی ہیں. ہم مولوی نہ بنے یارو, مسلمان تو بنے, مسلمان بنے. کہ مفتی صاحب یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ میری والدہ ہے, یہ میری بیوی ہے, بیوی کا میرے پہ حق ہے, مگر میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہات. ایک جوان سن, اگر تو کعبے میں مرے گا تو تیری ماں ناراض ہے تو جنت نہیں ملے گی. جنت اسے ملے گی چاہے اجودیا بھی مرے, اگر ماں راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. یہ سبق صرف اسلام میں ملے گا, یہ میرے قرآن میں ملے گا, یہ حدیث مصطفیٰ میں ملے گا. یہ ادھر کالج میں, یونیورسٹی میں, آپ کالج میں جاؤ, یونیورسٹی میں جاؤ, پڑھو, خدا کی قسم پڑھو. آپ کے میرے آقا نے فرمایا پہلی وحی آئی نبی پہ اقرا. زور سے بولو, پڑھیے. نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, ابھی فرض نہیں, پڑھیے, محبوب پڑھیے. تو کسی نے امام غزالی سے پوچھا حضرت میرے رسول کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رب نے حبیب کو سب پڑھا کے بھیجا, کوئی کمی رکھی نہیں. ابو جہل آیا, اس نے کہا در یا رسول در رسولی چیز در سمن یہاں تو خبرداری زراز عاصمہ. میں نے سنا کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کی خبر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا, برے عمل کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو ابو جہل اس کمپنی کا تھا, یہ سوچتی گیٹ والی کمپنی جانتے ہو جدھر تو 3 گز لمبی داڑھی. ہاں, یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کیا, اس نے سے مسلمان غریب ڈوب رہے, گناہ ایک کرتا ہے سزا سب پاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ وہ سب جانتے ہیں تو اب اے محمد عربی بتا میری مٹھی میں کیا ہے. در رسولی چیز دست سمنہا تو خبرداری زراز آسما, اگر آسمان کے بھید جانتے ہیں تو بتائے محمد عربی میری مٹھی میں کیا ہے. تو رحمت والے نبی نے فرمایا ابو جہل تو کہہ دے تو میں بتا دوں تیری مٹھی میں کیا ہے, بتا دوں. اور تو چاہے تو مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل بڑا متحیر ہوا کہ یہ تو پتھر کی کنکریاں ہے, ان کا ابو کبھی نہیں بولا تو یہ کہاں سے بولے گی. بیٹا خوش ہوا ان تو کمپنیوں کی طرح کہ آج رسول معذرہ پکڑے گئے, کہاں سرکار مٹھی والی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں. تو میرے نبی نے ایسا تیر مارا, ابو جہل بھی گیا اور سوچتی والی کمپنی بھی چلی. ایک تیر سے سرکار نے فرمایا قل ایو العصا من انا, اے کنکریوں بولو میں کون ہوں. تم بتا, ابو جہل کو چھوڑو, تم بتا کنکری میں کون ہوں. تو مٹھی ابو جہل کی ہے, کنکری پکارتی ہے نشہد ان لا الہ الا اللہ و نشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہم قربان جائیں اس رب پر جو اکیلا ہے, جان نچھاور ہو اس محبوب پر جو رب کا محبوب برحق ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابو جہل نے کنکری پھینک دی, مٹھی میں کنکریاں تھی اس کو پھینک دی غصے میں کہ بیٹی رہے میرے قبضے میں کرنا پڑے رسول. مولا جی سے کہو بیٹا تم رسول کو اپنی طرح مت سمجھو, تمہاری دنیا اور ہے, میرے آقا کی شان اور ہے. تم سلامت رہو,
تمہاری داڑھی کتنی موٹی، پیشانی کتنی کالی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تم خوش رہو، مجھے برا کہو، میرے آقا کو برا مت کہو۔ یہ سب بربادی اسی کی ہے۔ کہا بتاؤ، تو اس نے لوگوں نے پوچھا امام غزالی سے، ما سر فی ذالک، اس میں کیا بھید تھا کہ ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریاں اس نے پھینک دی؟ تو علامہ اللہ کو ولی تھا، اس نے کہا سنو جی، اس میں یہ بھید تھا کہ جب تک وہ کنکری دشمن کے ہاتھ میں رہی، ارے پڑھیے دوسری پڑھیے آپ، کنکری ان کے قبضے میں، کلمہ سرکار کا پڑھا اور پھر اس نے پھینک دی، تو ابو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کنکریوں نے زبان قال سے نہیں زبان حال سے جواب دیا، اے دنیا والوں سنو، جب تک کہ محبوب کا کلمہ نہ پڑھا تھا تو اندھیرے میں گرفتار رہی، دشمن کے پنجے میں گرفتار رہی، اور محبوب کا کلمہ پڑھا تو آزادی مل گئی اور سکون زندگی دی، آزاد ہو گئی۔ یہی زندگی کا فلسفہ، ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کے انقلابی پیغام کو سمجھیں، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنائیں، غیروں کی تقلید نہ کریں۔ کہاں جا رہے ہو؟ شیر کا بچہ کبھی گدھیا کی تقلید کرتا ہے کیا؟ تم کیوں ایسے بال رکھ رہے ہو؟ آج ایک ایکٹر نے جاری رکھی تو غیر مسلمان بھائیوں نے 99% میں جہاں جاتا ہوں گاڑی میں پینل میں ڈال، ارے میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ایک ہندو غیر مسلمان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا تیرا نام؟ کہ موہن لال ایسا کچھ بڑی، میں نے کہا یار میں سمجھا تو حبیب اللہ، کہ نہیں سر میرا نام تو موہن لال، میں نے کہا تیری داڑھی بہت بڑی ہے، کہ سر یہ بڑی سندر ہے، میرے محبوب کی ہر ادا سندر ہے، کیوں تم اسے نفرت کرتے ہو؟ کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنی رانائیوں کو تباہ کر رہے ہو؟ آج دشمن تمہارے نبی کی جاگیر پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور تم اس نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو۔ آؤ اسلام کی حقیقت کو سمجھو، اسلام کے روح کو سمجھو، اسلام کے انقلابی پیغام کو سمجھو، اپنے چہروں کو محمدی بناؤ، اپنی شکل کو محمدی بناؤ، اپنے ضمیر کو عشق مصطفیٰ کا گنجینہ بناؤ، مسجدوں کو پیشانی سے آباد کرو، ہندی پڑھیے، کالج میں جائیے، یونیورسٹی میں جائیے، مجھے خوشی۔ علم اچھا، آپ کے میرے آقا نے فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، علم سراسر نور، علم سے جو نکلتا ہے وہ نور ہی نکلتا ہے، روشنی۔ علم سے ہمارا کوئی عالم، کوئی شیخ محترم انکار نہیں کرتا، اتنی التجا ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم پڑھیے، اس کے ساتھ گھوڑا کتنا خوبصورت قاری صاحب، لگام ہوگا تو قبضے میں رہے گا، ورنہ قبضے میں آپ کسی کو پوچھو، گھوڑا بے لگام قبضے سے نکلا۔ آپ نے ہندی پڑھائی تو ہمارے لوگ کریم چھاگرا بن جائیں گے، حمید تلواری بن جائیں گے، جسٹس ہدایت اللہ بن جائیں گے، عصمت دفتائی جیسے افبارہ بن جائیں گے۔ آپ انگلش پڑھائیے، وکیل بنائیے، آئی ایس بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، اللہ ترقیاں دے، مگر لگام محمدی چڑھا دے۔ ان کو اتنا دین پڑھاؤ وہ بچہ سمجھے کہ میری زندگی اسلام سے جڑی ہے، غیر کی دنیا اور نبی کے غلام کی دنیا اور، میری جنت ہوا کی فضا میں نہیں ہے، میری جنت تو ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دیں، اسلامی تعلیم اتنی دو کہ وہ حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اچھے کو اچھا سمجھے، برے کو برا سمجھے، اور اپنے کو اپنا سمجھے، بیگانے کو بیگانہ سمجھے۔ اتنا شعور زندگی آ گیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری لائن پہ آ جائے گا، ہماری مسجدیں آباد ہو جائے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے، تقریر تو ہمیں حضرت کی سننی، اور آپ کے والد گرامی حضرت غازی ملت جن کی خطابت کا شورا ہندوستان کی سرحدوں سے نہیں ہے، اسلامی دنیا جہاں تک ہے وہیں تک جن کی خطابت کا شوقہ، دنیا ان کے دین کے مشتاق رہتی ہے پروانوں کی طرح۔ آج ہمارے عزیزوں کی کاوشوں سے ایسی ہستی تمہیں ملی، آپ کی چونچا مت کرو، یہ فوٹو سب حرام ہے، مجھے بھی گناہگار کرتے ہو، تم بھی دوزخ میں جاؤ گے۔ فوٹو سے زندگی نہیں بدلے گی، سجدے سے زندگی بدلے گی۔ کہاں اب توافوں کی زندگی میں پڑے ہو، اس لیے سکون سے بیٹھو، میں جا رہا
रहा हूँ, फोटो वाली कंपनी में नहीं बैठूंगा, अभी हजरत को मैं लेके आऊंगा, मेहरबानी करके आप तक सुनो, और जो हजरत इनकलाबी पैगाम दे उसको दिल में बिठाओ, दिल में बिठाओ, क्योंकि हजरत नूरानी मियां साहब की बिला आपके वालिद गिरामी ये आले रसूल तो है, मगर इनकी जुबान से निकलता वो भी मुश्किल मदीने वाली पहली ही खून भी मदनी है, और कलाम भी आपको इंशाल्लाह मदनी मिलेगा इंशाल्लाह, जिससे जिंदगी में नई रौनक आएगी, एक नई बहार आएगी। इसलिए मेहरबानी करके उस कंपनी से बचते रहना, मेरी किसी से दुश्मन, सब मेरे दोस्त, सब मेरे अजीज हैं। मैंने कहा कि मैं आपको सर पे बिठा दूं, जो मेरे ख्वाजा का दीवाना वो मेरी आंखों का नूर है, कलेजे का सुरूर है, जो ख्वाजा का नहीं वो मोदी का है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसलिए मेहरबानी करके अल्लाह के वलियों की पूजा मत करो, उनकी जिंदगी को पढ़ो, बस सजदे करना, तवाफ करना चाहिए काबे का, सजदा करना चाहिए मस्जिद में। मियाँ भाई को मस्जिद में जाने की मंदोर जा रहे हो, क्या बाप की फादा बनने जा रहे थे? क्या रखा मंदोर में? पहले मस्जिद जा, जो मिला है वो मस्जिद का सदका है, जो है वो मेरे आका का सदका है। ये मंदोर हो या दरगाह हो, अजमेर हो या बगदाद हो, इनको जो मिला है वो रसूल की इताअत का ही नतीजा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त बाद जमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और बदअकीदा लोगों की गुमराही से बाज रह करके इस्लाम की सच्ची तालीम और औलिया किराम की सच्ची तबलीग के पाक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। अरे कोई बात कड़वी तो नहीं लगी? तो से बोलो यार। अरे मैं अगर कल परसों फिर वहां बोलूंगा, आज तो मैं हजरत के आने से पहले आपको बिठा मुझे करनी थोड़ी पढ़ा ही नहीं, तो मैंने तुमको बिठाना था कि दुआ मान जाओ, मैंने बिठा दिया, आप क्या काम मुझे चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है मौलाना इदरीस इन कंपनी की इंशाल्लाह सब कुर्बानी खुदा कबूल फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।